سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے، بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا، بندے پر کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ سبحان اللہ، واہ واہ صدقے۔ واجب الاحترام دوست بزرگوں جوانوں، آج کی یہ اصال ثواب کی محفل ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ملک محمد یعقوب کو جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اپنے اعمال کا دار و مدار ختم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، ان کے اپنے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتا تھا، اب نماز کا مکلف نہیں رہا، اب وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کا غلام و قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اب وہ کیفیت، وہ حالت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ زندہ تھا، نیکیاں کرتا تھا، اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب وہ دوسرے عالم میں چلا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا جائے اس کے جانے کے بعد بھی اس کو فائدہ ملے؟ سبحان اللہ، توجہ فرمانا، کوئی ایسا عمل ہے دنیا میں کہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد بھی وہ عمل اس کو فائدہ دے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ بندہ اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تب بھی اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ صدقے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا عمل اس کا اپنا، مسجد میں کوئی پنکھا لگوایا، مسجد میں کوئی ایسی چیز رکھی کہ مخلوق خدا کو اس کا فائدہ مل رہا ہے، جب تک وہ فائدہ ملتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم دنیاوی ہو یا دینی ہو، صاحب علم تھا، کسی کو علم پڑھایا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس پہلے پڑھانے والے کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ بولیے فائدہ ملتا رہے گا۔ صرف علم کی بات نہیں، میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کو کوئی ہنر سکھا گیا، جب تک وہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، میرے نبی کے غلاموں اس میں بڑی گنجائش میرے نبی نے چھوڑ دی۔ فرمایا کوئی بھی کسب سکھایا، کوئی بھی ہنر سکھایا، مستری تھا مستریوں کو کام سکھایا، کوئی مکینک تھا مکینک کا کام سکھایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، فائدہ بندے اٹھا رہے ہیں، ثواب اس سکھانے والے کو عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو نفع پہنچے۔ میرے آقا علیہ السلام کا غلاموں اس لیے کہتے ہیں اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی اپنے کام کرتا ہے، ارے دوسروں کے فائدے کے لیے کوئی کام کرے تب مزہ آئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، لجپال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ سیکھنے سکھانے والا عمل جو ہے، یہ پڑھنے پڑھانے والا طریقہ جو ہے، فرمایا یہ جو بندہ کر گیا جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس پہلے سکھانے والے، اس پہلے بندہ جو پڑھانے والا تھا اس کو فائدہ ملتا رہے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ دوسری چیز میں نے بتائی، پہلا وہ عمل جو اپنے ہاتھ سے کوئی صدقہ خیرات کوئی رفعی کام کر گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا، وہ تب تک ہے جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں۔
توجہ ہے نا؟ پنکھا لگایا، جب تک اس سے فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پنکھا اتر گیا، ثواب بند ہو گیا۔ لیکن یہ جو سیکھنے سکھانے والا عمل ہے، یہ جو پڑھنے پڑھانے والا عمل ہے، میں نے ایک کو سکھایا، اس نے آگے سکھایا، اس نے آگے سکھایا، یہ صدیوں کام چلتا رہے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جب تک سلسلہ چلتا رہے گا یہ اس کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جاریہ۔ ان چیزوں کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ یہ جب اذان ہوتی ہے نا، اذان بیچ میں ہوئی، یاد آ گیا ہمارے یہ آپس میں اکٹھے ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح۔ اس معاملے میں ہم بہت غفلت کرتے ہیں، جبکہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذان کا اگر جواب دو، خاموشی سے سنو، تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ اگر اس کو توجہ سے سنو، اس کا جواب دو تو 6 لاکھ نیکیوں کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 6 لاکھ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم تو دنیا میں اتنے غرق ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان میں نے ایک پڑھا تھا کہ اگر کوئی بندہ اذان کا احترام نہیں کرتا تو اس کے خاتمے کا خطرہ ہے کہ کافر ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ جس چیز کو ہم نے کبھی سوچا تک نہیں۔ حکم یہ ہے پیدل جا رہا ہے رک جائے، کتنی دیر لگتی ہے؟ کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو اس کا جواب دو، سویا ہوا ہے اٹھ کے بیٹھ جائے، اذان کے احترام میں لیٹا ہوا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جائے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے۔ اور اسی طرح کلمہ دہراتا جائے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں آواز تو شاید بند کر دے لیکن ہماری نظر تب بھی وہیں پر رہتی ہے سکرین پہ۔ ہم رب کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کا غلاموں، جب ہماری توجہ ہی اس طرف ہوگی، ہماری پھر صرف آواز ہم نے بند کی ہے، ہماری توجہ پوری کی پوری اس سکرین پر ہے۔ اس طرح نہ کریں بلکہ اتنی دیر کے لیے ٹی وی آف کر دیں۔ ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ جتنا بچہ ہمارے بتانے سے نہیں سیکھتا اس سے زیادہ ہمارا بچہ ہمارے عمل سے سیکھتا ہے۔ ماں ہو یا باپ ہو، ہمارے عمل سے سیکھتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام جو غلاموں، اذان کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر کوئی دنیاوی بات ہو رہی ہو، اس کے لیے تو قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کہ اگر قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے تو قرآن بند کر دو، اتنی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ قرآن بند کرنے کا حکم ہے۔ ہم تو باتیں بند نہیں کرتے، ہمارا منہ ہی بند نہیں ہوتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ دین کی باتیں سیکھنے کی ہوتی ہیں، اس کا بہت ہی زیادہ اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیسری چیز جو ہے صدقہ جاریہ میں سے وہ نیک اولاد ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہماری اولاد نیک ہو۔ فرمایا نیک اولاد ہے، وہ نیک اولاد کون سی ہے؟ فرمایا بابا یا اماں ایسی بچے کی تربیت کر گئے کہ ان کے جانے کے بعد ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے۔ سبحان اللہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صدقے میں تو ہر بیان میں کہتا رہتا ہوں اولاد تو وہی اچھی جو مشکل وقت میں اپنے ماں باپ کے کام آئے۔ وہ اولاد کتنی اچھی ہے جو ابا پردہ کر جائے، اماں اس دنیا سے پردہ فرما جائے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ہے صدقہ جاریہ، یہ اولاد ہے صدقہ جاریہ۔ اب سنیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، لجپا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے میری رزق میں تنگی نہ آئے، میرے رزق میں فراخی ہو، میرا رزق تنگ نہ ہو، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولی والدی ولی
صحت اور سلامتی کی دعا مانگ. اگر اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں پھر ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا مانگ. رب کعبہ کی قسم یہ مولوی کی بات نہیں, کوئی شاعر کا کلام نہیں, میرے نبی کا فرمان ہے. جو بندہ جو نیک بخت بیٹا اپنے ماں باپ کو اپنے دعا میں یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, نیک اولاد, میرے نبی کا فرمان ہے کچھ لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے, ان کے جب اس دنیا سے پردہ کیا ہوگا ان کی اپنی نیکیاں اپنے اچھے عمل نہیں ہوں گے, لیکن جب قیامت کے دن اٹھیں گے فرشتے کہیں گے یہ نیکیوں کے پہاڑ تمہارے, یہ نیکیوں کے پہاڑ تمہارے ہیں. وہ کہیں گے اللہ کے نیک فرشتوں یہ تو بتاؤ ہم تو گناہگار تھے, ہم سیاہکار تھے, ہم خطاکار تھے, ہماری بہتری نیکیاں نہیں تھی کہ آج ہماری بخشش بھی ہو سکتی, لیکن یہ نیکیوں کے انبار یہ کہاں سے آئے. اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو بتائیں گے یہ آپ کی نیکیاں نہیں ہے, یہ آپ کی نماز اور روزے نہیں ہے, یہ آپ کی سخاوت نہیں ہے, یہ آپ کی نیکیاں نہیں ہے. آپ کے پردہ کرنے کے بعد آپ کے اولاد نے, آپ کے رشتہ داروں نے, آپ کے یاروں نے, اللہ کرے یار کی چنگی واہ جو ہے نا واہ مطلبی نہ ہو, یار چنگے ہو, رشتہ دار چنگے ہو, اولاد چنگی ہو, فرشتے کہیں گے یہ تمہاری اپنی نیکیاں نہیں ہے. تمہارے پردہ کرنے کے بعد تمہارے یاروں نے تمہارے لیے دعائیں مانگی, تمہارے رشتہ داروں نے تمہارے لیے دعائیں مانگی, ارے تمہارے اولاد نے تمہاری بخشش کے لیے لوگوں کو جمع کیا, لوگوں کو اکٹھا کیا, اور یہ مقصد تھا کہ میرے ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا کریں. یہ تمہاری نیکیاں نہیں ہے بلکہ تمہارے پردہ کرنے کے بعد پیچھے سے جو انہوں نے دعائیں مانگی, جو اصحال ثواب کیا, یہ وہ نیکیوں کے انبار ہیں آج جو تمہارے کام آ رہے ہیں. سبحان اللہ واہ واہ صدقے. بات میں جب کہتے ہیں نا کسی مرحوم کا ذکر آ جائے, بابے کا, دادے کا, پردادے کا, کسی بزرگ کا, کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے, کہتے ہیں کہہ دیتے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. یار یہ بات وہ کہہ گیا تھا یا یہ اس طرح کہتا تھا, یہ بہت بڑی دعا ہے, یہ کہاوت نہیں ہے, یہ ہماری ایک فطرت نہیں ہے, بلکہ یہ ایک یوں سمجھے تکیہ کلام نہیں ہے, بلکہ ایک دعا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا ہر بندے کے لیے یہ دعا نہیں نکلتی, واہ ہر بندے کے لیے یہ دعا نہیں نکلتی, بلکہ جو خاص ہو, جو دل کے قریب ہو, اس کے لیے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. وہ اس طرح بات کرتا تھا. تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, یہ سب سے بڑی نیکی ہے. خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے جانے کے بعد ان کی اولاد ان کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, ارد گرد نظر تو ماریے, کتنی قبریں ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں, کتنی قبریں ہیں, سال گزر گئے, صدیاں گزر گیا, لوگ نام تک بھول گئے. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, میں تو کہتا ہوں اپنی حیات میں اپنے بزرگوں کو یاد رکھو, تاکہ آپ کے اولاد دیکھ کر وہ یہ سمجھے کہ میرا بابا اپنے ماں باپ کو یاد رکھتا تھا, ہم بھی اسی طرح کریں.